ایک دن ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے قریب گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ایک کنیز کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ اس کنیز نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز یہ خط لے کر گھر آیا اور خط اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ اس نے رات گھر میں گزاری، سفر کا سامان تیار کیا اور صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو گیا۔ فیروز جیسے ہی سفر پر روانہ ہوا، بادشاہ چپکے سے اپنے غلام فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ اس نے دروازہ کھولا اور بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آج آپ یہاں ہمارے چھوٹے سے گھر میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی جو کہ سمجھدار تھی، وہ بادشاہ کا مطلب سمجھ گئی اور کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، مجھے آپ کے آنے میں کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے ہمیں پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، بادشاہ، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مری ہوئی چیز نہیں کھاتا۔ اور پھر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کوزے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس سمجھدار اور با حیا عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اسے چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ ادھر فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو میں تکیے کے نیچے رکھایا ہوں۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا تاکہ وہ خط لے سکے۔ فیروز جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے یہ خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے بادشاہ کی چپل پر پڑی۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے خط لے کر نکلا اور چل پڑا، اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے، کچھ تحائف خریدے اور گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ لڑکی کے گھر والے اپنے داماد اور بیٹی اور ان کے لائے ہوئے تحفوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی وہ بیوی کو واپس نہ لایا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خیر خبر لی۔ اور پھر کچھ دن کے بعد اس کی بیوی کے بھائی اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، کیا آپ ہماری بہن سے غصے میں ہیں اور کیا ناراض ہیں؟ اگر ہاں تو اس کی وجہ بتائیں، یا پھر ہم آپ کو عدالت میں لے جائیں گے اور قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا، اگر تم قاضی کے پاس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن میں نے اس کے تمام حقوق ادا کر دیے ہیں۔ لڑکی کے گھر والے اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی اتفاق سے اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا،
اللہ کریم بادشاہ سلامت اور قاضی القضا کو سلامت رکھے۔ اور پھر جو ہے وہ لڑکی کے بھائیوں نے اپنا مقدمہ قاضی کے روبرو پیش کیا۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، پھلوں سے بھرا ہوا پورا درخت اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کو دیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا اور ہمارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہاں تو تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ میں نے پہلے سے بہتر حالت میں نے واپس کیا ہے۔ قاضی نے لڑکی والوں سے پوچھا، کیا اس نے پہلے سے اچھی حالت میں تمہیں باغ نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ مجھے خوف ہوا کہ شیر کہیں مجھے کھا نہ جائے، اس لیے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگا کر یہ سب کچھ سن رہا تھا، اب صحیح ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ میں اطمینان سے جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ اس باغ کا کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، اور وہ شیر وہاں پر تھوڑی دیر رکا تھا اور پھر مایوس ہو کر لوٹ گیا تھا۔ اور خدا کی قسم، تمہارے باغ کے آس پاس جتنی مضبوط دیواریں میں نے دیکھی، ایسی دیواریں کہیں نہیں دیکھی۔ یہ بات سن کر فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ دیکھا آپ نے، نہ تو قاضی کو اور نہ ہی کسی اور کو پتا چلا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اور اس مختصر واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ دوسرا یہ کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ حیا دار شخص گناہوں سے باز رہتا ہے اور فرائض کو انجام دیتا ہے، اور یہ سب اللہ پر ایمان کے سبب ہوتا ہے۔ جب دل ایمان سے بھرا ہوا ہو تو وہ آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ عورت اس بات کی امین ہوتی ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال اور گھر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے۔